جی اب میں ریکویسٹ کروں گا نیشنل ممبر ATIR کے چیف گیسٹ محمد محسن گرگ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرا اصل تعارف یہ نہیں ہے جنہوں نے کروایا. میں تو آپ کا ہی پارٹ ہوں, پر ٹائم بھی گیا ہوں, ادھر آپ کے پاس ہی آنا ہے ہم نے واپس. تو جو ہے یہ 6 سال الحمدللہ یہاں پہ ٹیکس اکیڈمی رن کی ایوری تھرسڈے. بٹ صاحب نے مجھ سے چھین لی تھی. تو جو ہے وہ کنٹینیو پروسیس ہے, کنٹینیو پروسیس کا حصہ ہوتا ہے, اور وہی چیزیں لرن کرنے والی ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا فارمل سے شکریہ پہلے ادا کر لوں, پھر انفارمل باتوں پہ. پریزیڈنٹ رانا آصف صاحب سے جی میری آلموسٹ جب سے پریکٹس ہے تب سے دوستی ہے, اور کنٹینیو پروسیس ہے. رانا منیر صاحب کے میں یہ دونوں شاگرد ہیں, تو وہ ایک کنٹینیو پروسیس کے ساتھ دوستی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایچ ہے. سیکرٹری اسد انیر صاحب, انہوں نے اپنی مٹھائی تو بیریئر جوس میں کھلا دی تھی, خود ابھی تک وہاں نہیں تشریف لے کے آئے. جیتنے کے بعد تو اگلی دفعہ الیکشن لڑیں گے تو پھر ذرا ہم سوچ سمجھ کے وہاں پہ سپورٹ کروائیں گے ان کی, کیونکہ نہیں آئے نہیں ہیں جی. اس کے بعد ہی وہ بیریئر جورس کے وہاں پہ شکوا آپ کے ساتھ, جو میرے ہمسائے ہیں ویسے بیریا میں. کامران خلیل صاحب وائس پریزیڈنٹ, یہ کھیر کھانے آئے تھے تو الیکشن میں پھنس گئے. یہاں پہ سر ایک سر کی جو پریڈکشن ہے نا, پارلیمنٹ ٹو سی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کامران صاحب آپ کا ایڈوانس مبارک ہو پوری ٹیم کو. ان کی یہ پریڈکشن جو ہے نا ماشاء اللہ اللہ نے پوری کی. میں آپ کو بتا دوں, میں اور کامران صاحب جی 9 نمبر ہاسٹل میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ہی ہاسٹل میں رہتے رہے ہیں, اور علمی کی گائیڈیں اور ویڈیو کی گائیڈیں پڑھ کے ہم نے لا دیا تھا. وہ اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر ظفر صاحب کو, لیاز ظفر صاحب کو, انہوں نے بتایا کہ نہیں بک بھی پڑھنی ہوتی ہے, صرف گائیڈیں نہیں پڑھنی ہوتی. تو ان کو کسٹم کو انہوں نے بک دی تھی اس وقت, انہوں نے کسٹم کا شروع کیا, میں نے سیل ٹیکس کا شروع کیا, اور اللہ کا شکر ہے چیزیں آگے چلتی گئی. فنانس سیکرٹری شام گجر صاحب بیٹھے ہیں, ینگ بوائے ہیں. ذیشان طاہر بٹ صاحب کراؤن پرنس ہیں, بیٹھے ہیں جی. ان کے فادر میرے ایکچولی جب سے پریکٹس ہے تب سے سینئر بھی ہیں, دوست بھی ہیں. شیخ یاسین صاحب, یہ شیخ یاسین صاحب سے میں بڑا امپریس ہوا تھا. انہوں نے پہلی دفعہ جب میں یہ کیا نا تو کہتے ہیں میں 60 لاکھ نا مہینے کا, اس سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہتے 60 لاکھ نیٹ سیونگ ہے میری فرم کی نا. تو میں وہ تب سے بڑا امپریس ہوں, میں کہ ٹیکس کی پریکٹس بڑی دل لگا کے کرنی ہے. مجھے فکر بھی یاد ہے آج تک. تو وہ شیخوں کا میں ویسے ہی تابع دار ہوں, شیخ صاحب کو تو پتہ ہے. تو وہ آج کے جو اسپیکر فاروق صاحب ہیں وہ بھی میرے بڑے پرانے دوست ہیں, اور ان سے اکثر بعدوں میں بیٹھ کے ٹوبلوں کی گپ شپ ہوتی تھی کہ کوئی ایشو ایسا جو کورٹ میں جانے سے پہلے ڈسکس ہو رہا ہے, تو وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اب میرے دوست آپ محترم یہاں پہ موجود ہیں, منشا سکھیرا صاحب اور مسعود بھالا صاحب. منشا صاحب کا زیادہ تعارف کرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو تقریباً ہر کسی دوست کو ویسے ہی پتہ ہے کہ بھی سب کے لیے کائنڈ ہیں اور سب کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ہمارے یہاں پہ کوئی ریسرچ کا کنسیپٹ ہوتا نا جی, اور اس ڈپارٹمنٹ کا کسی کو ہیڈ بنایا جاتا تو مسعود بالا صاحب کو بنایا جاتا. مسعود بالا صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ اسی بار روم میں بیٹھے ہوئے ہم نے سیکھا تھا کہ بائی دا لا اور انڈر دا لا میں کیا ڈفرینس ہے. اور آنیسٹلی جتنے لوگ اس وقت باہر میں موجود تھے, بالا صاحب کے علاوہ استاد جی نہیں موجود تھے منشا صاحب, لیکن باقی جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ڈفرینس کیا ہے. بیسکلی کوشچن یہ تھا کہ 150 آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ 153 کے اندر 2 قسم کی جو ہیں وہ یو پی ہیں, ایک کے ساتھ ٹرن اوور کا ذکر ہے, ایک کے ساتھ ٹرن اوور کا ذکر نہیں ہے. تو پھر یہ 2 باتیں 2 دفعہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو بالا صاحب نے اس وقت ہمیں بٹھا کے یہاں پہ سمجھایا. انہوں نے کہا کہ جی جیسے بار کونسل بنی تو بائی دا لا, ہمیں لائسنس ملا تو انڈر دا لا, اور یہ والی جو بات انہوں نے پھر اس طرح جی سر اچھا ملک عرصی صاحب وہ حاضری لوا دیں گے نا گروپ اچھا میں کسی کو بات کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم بیریئر جورس والے دوست ہیں جی, وہ ہمارا ایک نان پولیٹیکل سا بالکل وہاں پہ بیریا میں جتنے ریزیڈنٹ ہیں وہ سارے دوستوں کا اکٹھا وہاں پہ آپس میں.
اور جو ہے والا صاحب نے اس کے بعد پھر بتایا کہ جی چونکہ جو اے او پی رجسٹر ہوگی رجسٹرار کے پاس نا وانڈر دارا رجسٹر ہوگی تو اس لیے اس کے ساتھ ٹرن اوور کا کنسرن نہیں ہے. تو اس کے والا صاحب کی تو بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ایک ہم نے کہنا والا صاحب یہ نوٹس بڑا غلط آ گیا ہے, یہ محکمے نے بڑا غلط کیا ہے, کہ شکر ادا کریں. ہم نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں غلط آیا تو صحیح رپلائی کریں گے نا, اگر صحیح نوٹس آ گیا تو رپلائی کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح بٹ صاحب کا میں نے تفصیلی تعارف کروانا تھا. میں ایک دفعہ ٹیکس بار کی پالیٹکس میں ہو گیا ناراض اور غلطی کی, نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ صاحب نے اس کے بعد مجھے موقع نہیں دیا دوبارہ ٹیکس کرنے. لیکن بٹ صاحب نے الحمدللہ جی بہت شاندار طریقے سے دل سے اور بڑی محنت سے لگن سے کنٹینیو, بلکہ اس کے جس سب سے ہم کر رہے تھے اس سے زیادہ بہتر اکیڈمی چلائی ہے. اس کے لیے مبارکباد مسٹر آئرن لطیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ بوائے ہیں, ابھی کراؤن پرنس صاحب بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے ینگ بوائے کی زیادہ باتیں یہاں نہیں بتائی جا سکتی. قاسم میرے کراؤن پرنس بیٹا جی میرا بالکل پیچھے اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا اسپیشلی اس لیے بلایا تھا کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ گھر میں جو ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتی میرے ساتھ. تو جلیل امان صاحب سے وہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک جو ہے نا. جلیل امان صاحب سے میری ڈپارٹمنٹ میں فلور پیلس میں سب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی, اور آج سے کوئی 25 سال پہلے ہوئی تھی, اور آج تک ہماری دوستی ہے. بیریا میرے ہمسائے بھی ہیں. علی امان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ اگر کوئی دوست بور ہو جائے تو فوراً کنکلوڈ کی جا سکتی ہے جو ہے نا. علی امان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ جوائنٹ سیکرٹری منشا صاحب سے جیتے ہیں, اور ہر سال وائس پریزیڈنٹ بنتے بنتے بچ جاتے ہیں, شاید اگلے سال بن جائیں. احسن ویگ صاحب نے بیٹھے تھے پہلے, شاید ہاں جی وہ بیٹھے. انہوں نے منشا صاحب نے ایک اور اچھا جو کام کیا وہ انہوں نے کیا کہ جب کووڈ آیا تو انہوں نے آن لائن لیکچر ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کرنے شروع کیے, کیونکہ ان دنوں میں آپ فزیکلی یہاں پہ اکٹھے نہیں ہم ہو سکتے تھے, تو وہ پھر انہوں نے کنٹینیوڈ بھی رکھا. تو میں نے کئی دفعہ آنریبل ہائی کورٹ کے ججی سے بھی یہ سنا ہے کہ جی ہاں ٹاپک تھا تو ہم نے آپ کا لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنا ہے, اسپیشلی منشا صاحب کا وہ ریفرنس دے کے بات کرتے ہیں. ابھی 2 کینڈیڈیٹ بھی یہاں پہ ہیں, وہ طاہر منیر ملک صاحب پیچھے چلے گئے ہیں, آگے آ کے رہے نا. کینڈیڈیٹ پیچھے پیچھے نہیں بیٹھتا. ابھی دیکھیں نا ایک کینڈیڈیٹ آگے بیٹھی ہیں بالکل, کروتل اینڈ ورک ہیں, تو اب ورک کے بعد میں کچھ کہوں گا نہیں. اور یہ ہائی کورٹ بار کی فنانس سیکرٹری کی کینڈیڈیٹ ہے. طاہر منیر صاحب جو ہیں یہ وی پی کے لاہور بار کے کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی جو ہے نا صدر صاحب نے نا مجھے پوچھا کان میں کہ جی آپ کوئی بات چیت کرنا چاہیں گے, تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ حافظ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب حلوہ کھائیں گے, تو انہوں نے کہا جی حلوہ حافظ بنے کی بات کہی ہے. چیف گیسٹ بنے سر اس لیے تھے آج کہ دوستوں سے میں تقریباً کوئی 2 سال کے بعد آج باہروں میں آیا ہوں, تو میرے لیے تو گھر میں آنے والی بات تھی, تو اس لیے آنا بہت ضروری تھا. بلکہ ہم نے ان سے پرومس یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر لیکچر میں ہمارے ٹربیونل سے ایک جوڈیشل ممبر, جو بلکہ اب تو سب ممبر ہیں, تو وہ جب یہ بلائیں گے تو انشاءاللہ ہر لیکچر میں ایک ممبر آیا کریں گے. اچھا میں نا ایک چیز صرف یہ شیئر کر لوں آپ سے, جو لائٹر موڈ میں باتیں تو ہوگی کہ جب ایک ٹیبل کی سائڈ وہ ہے جہاں پہ میں آپ کے ساتھ تھا, ایک ٹیبل کی سائڈ وہ ہے جہاں جا کے اب ہم آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اس کو سنتے ہیں. وہاں پہ نا 2 طریقے ہیں آرگو کرنے کے, آپ دونوں میں سے آپٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے, لیکن جو مجھے پسند ہے میں ان پہ بتا دوں گا. ایک یہ ہے کہ دوست شروع یہ کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا, آنریبل ہائی کورٹ نے یہ طے کر دیا ہے, ٹربیونل نے یہ کر دیا ہے, اور یہ پھر ڈاؤن ورڈ پہ بتاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کے کیس کے میرٹس کیا ہیں, آپ کے کیس کو اسیس کرتے ہوئے آئی پی او نے غلط کیا کیا ہے, پھر کمشنر نے کیوں آپ کو ریلیف دیا اور کیوں ریلیف نہیں دیا ہے, اب ٹربیونل کے سامنے آپ کا کیا پینڈنگ جو بات ہے وہ کیا ہے, اور اس کے اوپر آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کیا سیٹل کیا. جب آپ اس سائڈ سے آئیں گے نا تو کورٹ کبھی نہیں آپ کو یہ کہے کہ کونسل رکے پہلے لیگل چھوڑیں, 1 منٹ ہمیں میرٹ پہ بتائیں. کئی دفعہ دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں لیگل پہ بتانے نہیں دیتے, پہلے میرٹ پہ پوچھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک کنیکٹ نہیں کر پائیں گے کہ آپ کا کیس اسی میرٹ کے ساتھ کنسرن ہے جس کی آپ ججمنٹ دے رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے میں نام نہیں لوں گا, سینئر وکیل صاحب پیش ہوئے, تو انہوں نے نا ریویو کے اوپر ججمنٹ دے دی. اب ریویو کی آپشن ہی کوئی نہیں ہمارے پاس صرف ریکٹیفیکیشن ہے,
اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے نیچے رکے نا, ان کو بڑی مشکل سے منایا کہ جی آپ سے یہ تو پڑھا دیں ججمنٹ میں ہے کیا, تو وہ فٹ نوٹ پڑھنا شروع ہو گئے. فٹ نوٹ کبھی نہیں کورٹ میں پڑھنا, جب بھی آپ نے کورٹ میں دینا آپریٹو پارٹ پڑھنا ہے. فٹ نوٹ میں ہوتا ہے جب آپ بک کھولتے ہیں اس کے اوپر ٹاپ پہ لکھی ہوتی ہے, وہ سبمیشن ٹیکس پیئر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈی آر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈیسیژن نہیں ہوتا. تو جب آپریٹو پارٹ وہ ہے جو ایٹ دا اینڈ ججمنٹ کے اینڈ پہ کورٹ نے ہولڈ کیا اس کے اوپر, یہ بھی نہیں کہ کورٹ صرف ڈسکس کرتی ہے, کورٹ نے ہولڈ کیا, جو ہولڈ کیا ہے اور وہ آپ کا وہ سیم ہے, تو پھر آپ کا وہ ریلیونٹ ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ٹریبونل نے اس پہ کوئی ججمنٹ دی ہے تو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا دی ہے, ہائی کورٹ نے دی ہے تو سپریم کورٹ نے کیا دی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بینچز پورے پاکستان میں ہیں, تو جب آپ لاہور ہائی کورٹ آئیں گے تو آپ ٹریبونل لاہور والے بینچ میں آئیں گے تو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سب کوٹ کیجیے. سندھ ہائی کورٹ کی اگر لاہور ہائی کورٹ کی اس ایشو پہ ججمنٹ ہے نہیں ہے تو پھر آپ ریفر کر سکتے ہیں, ادر وائز یہاں کے بینچ کے لیے وہ بائنڈنگ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. اسی طرح آپ جب اپنے ریکارڈ وغیرہ وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں ٹریبونل میں, اب کافی بہتری آ گئی ہے. پہلے ریکارڈ دے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ کورٹ شاید جو ہے نا ان کا ریکارڈ کیپنگ کے لیے کوئی کلرک لگا رکھے گی, وہ اکثر پھر مس پلیس ہو جاتا ہے. پھر بعد میں جب آرڈر خلاف آ جاتا ہے تو پھر ریکٹیفیکیشن میں کہتے ہیں ہم نے تو یہ ڈاکومنٹس دیے تھے. اب کورٹ ایک ہی چیز پوچھتی ہے, آپ کے پاس کوئی ریسیونگ ہے اس بات کی؟ ریسیونگ نہیں ہوتی ہے. ریسیونگ ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ وہاں پہ تھرو ایم اے, وہاں پہ سی پی سی والی 151 کی اپلیکیشن نہیں ہوتی ہیں, مسلینیس اپلیکیشنز ہوتی ہیں ٹریبونل کے اپنے رولز کے مطابق, تو تھرو ایم اے اگر وہ ریکارڈ آپ فائل کر دیں گے پھر وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے ڈپارٹمنٹ کی کو سنبھال کے رکھے, وہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. دوسرا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بڑا اچھا پریپیئر ہوتے ہیں, 6 ٹاپک ہیں آپ کی ایک ہی ججمنٹ کے اندر, کیس لا کے اندر, تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایک کر کے سائٹیشن دینا شروع کرتے ہیں. وہ ایک ایک کر کے سائٹیشن کبھی نہ دیجیے, اس کا ایک بکلیٹ بنائیے, اس کا جو ہے ریکارڈ کے علاوہ جو ہے کیس لا کا اس کا انڈیکس بنائیے, پیج نمبرنگ کیجیے. پھر پیج نمبرنگ صرف یہ نہیں کہ ججمنٹ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, کورٹ کو کون سا پیرا پڑھانا چاہ رہے ہیں, فرض کہ آپ اس کا پیرا 9 پڑھانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ ہائی لائٹ کیجیے, وہاں پہ علیحدہ ٹیگ لگائیے اور ایک سمری اوپر ریٹن آرگومنٹس کی شکل میں لگا دیجیے. اور کورٹ کو یہ ضرور کہیے کہ جی ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ والا جو ہمارے ریٹن آرگومنٹس ہے یہ پارٹ آف آرڈر ضرور ہو جائے. ونس وہ آپ کے ریٹن آرگومنٹس پارٹ آف آرڈر ہوں گے تو پہلی تو کورٹ خود ہی سوچے گی کہ اس کو ہم نے دیکھ کے تو آرڈر کرنا ہے, اور اگر کہیں پہ وہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے تو مس کر جائیں تو آپ نیکسٹ فورم پہ بڑے کلیئرلی جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ والی ریزن جو ہماری یہ والا پوائنٹ تھا یہ تو ٹریبونل نے یا جو بھی فورم جس پہ آپ اپیئر ہو رہے ہیں اس نے دیکھا نہیں اور ہمارے پاس یہ دیکھے کہ ہم نے دیا تھا. تو یہ والی جو چیز ہے یہ اگر آپ کر لیں گے تو 4 سیٹ لے کے جائیں, اکثر 2 ہوتے ہیں 1 سیٹ لے آتے ہیں. اب وہ نہ ڈی آر کو دے پاتے ہیں, بینچ میں 2 ججز ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے آپ نے وہ سیٹ دینا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہیئرنگ کے بعد دوبارہ گئے تو احتیاطاً دوبارہ سیٹ لے جائیں اگر آپ نے اس کو ایم اے فائل نہیں کی ہے, کیونکہ ممکن ہے آپ کا سیٹ بہت اچھا ہو اور کورٹ نے اپنے پڑھنے کے لیے لگا رکھ لیا ہو, وہ فائل کے ساتھ نہ ہو, تو آپ کے لیے وہ زیادہ وہ آسانی رہے گی. جو ہے کچھ دوست پھنس جاتے ہیں وہاں پہ خود بات کر کے, کہتے ہیں جی ہمارا کلائنٹ تو جو ہے نا وہ نان ریزیڈنٹ ہے اور پاکستان کو باہر سے پیسے بھیجتا ہے, تو جب ان سے پوچھتے ہیں پاور آف اٹارنی کی ڈیٹ اور ذرا اس کا پاسپورٹ کی ڈیٹ کنفرنٹ کرا دیں آپس میں, تو پتہ چلتا ہے اس ڈیٹ کو تو پاکستانی نہیں تھا جب پاور آف اٹارنی فائل کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب تو آن لائن فائل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ خیال کیا کہ وہ پاور آف اٹارنی تھرو ایمبیسی یا آن لائن آپ جیسے بھی کر کے تو فائل کریں. پھر 90% بلکہ میرے خیال میں اگر زیادہ نہ کہوں تو کہ 99% سی اے فرمز یہ غلطی کرتی تھی کہ ایک ہی صاحب نے فار کر کے کمپنی کے نام پہ سائن کر دیا. اب کافی امپرومنٹ ہو گئی ہے. جب تک آپ پاور آف اٹارنی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ آپ کا ایک ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں بنتا کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہونے کا. اس کے علاوہ آپ کا جو بورڈ ریزولوشن ہے جسے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اسی طرح دینا. آپ بلکہ زیادہ آسان ہے کہ جو پریزنٹیشن آپ ہائی کورٹ لیول پہ دیتے ہیں نا جی, اگر سیم آپ بنائیں گے تو ہر جگہ آپ کے کام آئے گی. وہ فارمیٹ ایسا ہے کہ جس میں کورٹ کو جب پلین ایسے پیپر پڑھنا ملے تو آسانی سے پڑھ سکتی ہے. اگر وہ اس کو گلاسز لگائیں تو وہ میں بھی اتنی دیر میں آپ کی بات کو چھوڑ کے تو آگے وہ اس پوائنٹ سے آگے چلی جائے. اور آخر میں آپ سب کی بڑی ہمت ہے کہ آپ سارے بیٹھے رہے. میں اگر چیف گیسٹ نہ ہوتا تو میں نے کھسک جانا تھا
میں نے تو صدر صاحب نے بتایا, کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا اے سی آگے ہوئے ہیں, فٹنگ والا بندہ نہیں مل رہا, تو اگر وکلا ہاتھ کر کے یہاں سے جائیں ابد مارکیٹ 2-4 اٹھا لائیں بندے تو پھر آج ہی لگوا لیں جو ہے, کیونکہ وہ اے سی صرف لگنے سے کہہ رہے جی رہ گئے ہیں, اے سی آگے ہوئے. لیکن آپ کی بڑی ہمت ہے جی سب دوستوں کی کہ آپ نے یہاں پہ رکیں. اور باقی یہ کہ ٹریبونل میں کبھی بھی بار کے کسی ممبر کو بھی بہتر تو یہ ہے کہ تھرو اپنی رجیم کے تھرو آپ بتائیے, لیکن اگر پھر بھی کسی دوست کو وہاں پہ کوئی بھی پروسیجرل میٹر ہے جس میں کوئی ان کی کوئی دقت آ رہی ہے اور جینوئن ریزن ہے, تو یہ ممبر آپ کا اپنا ممبر ہے, جب مرضی تشریف لیں. تھینک یو ویری مچ.